الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کے لفظی معنی تو ہیں یاد کرنا، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کیا کریں. اب اس ذکر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ان تمام صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے حکم میں داخل فرمایا، اور جو فضائل اور جو فائدے ذکر اللہ سے حاصل ہوتے ہیں وہ سارے ان تمام چیزوں میں بھی حاصل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ذکر یہ ہے کہ آدمی جو اذکار خاص طور پر ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، درود شریف، یہ سب ذکر ہیں. تو ایک تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دن میں کچھ وقت خالص ذکر کے لیے نکالے. اس ذکر میں تلاوت قرآن بھی داخل ہے، قرآن کریم کی تلاوت. یہ بلکہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور مسلمانوں کا صدیوں سے یہ معمول رہا کہ وہ صبح کو نماز فجر کے بعد کوئی اور کام شروع کرنے سے پہلے کچھ تلاوت کیا کرتے تھے. تلاوت روزانہ کا معمول ہوتا تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تلاوت اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ بے شمار برکتوں کا حامل ہے. اور اس کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بھی بہت رکھا ہے. مثلا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر
10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی ہر حرف پر انسان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. لہذا اگر کسی نے صرف الف لام میم تلاوت کیا تو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھ گئیں. اب نیکیوں کا ہماری دنیا میں، دنیاوی زندگی میں نیکیوں کی تعداد میں اضافے سے کوئی خاص اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے بھائی ہر حرف کے اوپر 10 روپے ملیں گے یا $10 ملیں گے یا 10 ریال ملیں گے، تو آدمی سوچتا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں نیکیاں ملیں گی. تو اس وجہ سے نیکیوں کا کیونکہ ذہن میں پوری طرح تصور نہیں ہے اور اس کی پوری قدر نہیں ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو، اس بات کو بس سن کے گزر جاتے ہیں کہ بھئی یہاں دنیا میں تو کچھ ملا نہیں، نہ پیسے ملے، نہ ڈالر ملے، نہ کوئی اور سونا چاندی ملا. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب نہ روپے ہوں گے، نہ پیسے ہوں گے، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی. اس وقت ساری قیمت اور ساری کرنسی وہاں کی یہ نیکیاں ہوں. دیکھو آپ اگر یہاں پر پیسے روپے کتنے بھی جمع کر لو اور کسی اور ملک میں چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ پیسوں کا ڈھیر لے کر، وہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا. زیادہ سے زیادہ کچھ معمولی سی قیمت کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ ڈالر مل جائیں، ورنہ اس کی وہاں اس سے کوئی خریداری کرنا چاہو خریداری نہیں ہو سکتی. آپ سعودی عرب چلے جاؤ پاکستانی روپیہ لے کر، وہاں جا کر آپ اگر صرف کوئی اپنے چائے ہی پینا چاہو، چائے پینے والے کو تم پاکستانی روپیہ دے دو تو کوئی پاکستانی روپیہ کی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. بھائی میرے یہاں تو ریال چلتا ہے، ریال ہی دو، چائے ملے گی تو اسی سے ملے گی. وہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسی طرح یہ جتنے بھی دنیاوی کرنسیاں ہیں یہ سب یہاں اس عالم میں ہیں. وہاں اول تو وہ ہوں گی نہیں، جو کچھ ہوگا چھوڑ کے چلے جاؤ گے یہاں دنیا میں، اور اگر ہوگا بھی بالفرض تو اس کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں. وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. کتنی نیکیاں لے کر آئے ہو، ان نیکیوں کا وزن ہوگا، ان نیکیوں کے وزن کے حساب سے تمہارا انجام طے ہوگا کہ تم آیا جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے مستحق ہو. تو وہاں پر سب سے بڑی دولت انسان کی وہ انسان کی نیکیاں ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں، سارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، صرف ایک نیکی ہوگی، کوئی صرف ایک. تو وہ پریشان ہوگا. دوسری طرف ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب کیا جائے گا تو اس کی ساری نیکیاں بے شک بہت ساری ہوں گی، لیکن ایک نیکی کی کمی رہ گئی، ایک نیکی کی کمی رہ گئی کہ اگر وہ نیکی ہوتی
تو وہ جنت کا مستحق ہوتا، لیکن ایک نیکی کی کمی ہے۔ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہے لیکن ایک نیکی کی کمی رہ گئی۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ صرف ایک نیکی کا معاملہ ہے، کسی سے میں لے لوں، کوئی مجھے ایک نیکی دے دے تو میرا حساب مکمل ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ڈھونڈتا پھرے گا، جس کسی کے پاس جائیں، بھائی مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میری ایک نیکی بھی اگر کم ہو گئی پتہ نہیں میرا کیا حشر بنے گا، تو کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ شخص آ جائے گا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، ساری برائیاں ہوں گی، اس کے پاس جائے گا کہ بھائی میری ایک نیکی کی کمی ہے اور تم اگر کوئی ایک نیکی مجھے دے دو تو میرا حساب صاف ہو جائے۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی میں کیا بتاؤں، میرے پاس تو کوئی اور نیکی ہے نہیں، ایک ہی نیکی ہے بس، اور وہ سارے کے ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، ایک نیکی ہے میرے پاس۔ چلو اب مجھے ظاہر ہے کہ اتنی ساری میری برائیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں، تو وہ ایک نیکی کے بدلے میں کہاں جہنم میں جاتا، چلو تمہیں ہی دے دیتا ہوں، مجھے تو جانا ہی ہے جہاں دوزخ میں، لیکن ایک نیکی ہے وہ تم ہی لے لو، کم از کم تمہارا کام بن جائے گا۔ تو وہ نیکی اس کو دے دے گا، تو اس کا کام بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہے گی کہ اس بندے نے جو ایک رہی صحیح جو ایک نیکی اس کے پاس موجود تھی، اس نے اپنے بھائی کی خیرخواہی کے لیے وہ نیکی اس کو دے دی، تو چلو میں اس نیکی کی وجہ سے میں اس کی ساری برائیاں معاف کر دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں، تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ وہاں پر جو سکہ چلے گا، وہاں جو کرنسی کام آئے گی، وہ نیکیوں کی ہے۔ کس بات میں کتنے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اب قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ الف لام میم پڑھا تو اس پر 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ اب اندازہ کر لو کہ اگر ایک رکوع بھی پڑھ لیا قرآن کریم کا تو اس سے کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی انسان کے ذہن۔ اس لیے ہمارے عالم اسلام میں شروع سے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین اور پھر اس کے بعد عام مسلمان، اس کا یہ معمول تھا کہ صبح کو نماز فجر کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ تلاوت کرتے تھے۔ اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا منزلیں بنی ہوئی ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ ایک منزل جو ہے وہ کم از کم 3-4 پارے کی ہوتی ہے، تو بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو معمول یہ تھا عام آدمیوں کا بھی، صرف علماء کا، بزرگوں کا، صوفیہ کا، خانقاہی لوگوں کا نہیں، عام لوگوں کا بھی معمول یہ تھا کہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ یہ منزلیں اسی لیے تھیں، 7 منزلیں، کہ 7 دن میں پورا قرآن کریم پورا ہو جائے۔ بعد میں لوگوں نے پاروں میں اس کو تقسیم کر دیا، تو 30 پارے ہو گئے کہ مہینے میں کم از کم 1 پارہ ہو جائے، 1 پارے کی تلاوت ہو جائے، تو 30 دن میں قرآن کریم پورا ہو جائے۔ یہ معمول تو سالہ سال رہا ہے۔ خود ہمیں اپنے بچپن میں ہمیں یاد ہے دیوبند کے اندر کہ جب ہم بچے تھے باہر نکلتے تو ہمارے محلے کے اندر جو جتنے لوگ رہتے تھے ہر گھر سے
تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی ہر گھر میں. صرف علماء نہیں، صرف بزرگ اور خانقاہی پیر نہیں، بلکہ عام آدمی اس کے گھر سے صبح کے وقت میں تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. یہ معمول تھا. جب سے یہ ہمارے اوپر مغربی تعلیم کا غلبہ ہوا اور مغربی انداز کی تعلیم، اور خاص طور سے جو انگلش میڈیم اسکولوں کی تعلیم شروع ہوئی، تو انہوں نے ہماری بنیادی قدروں کو ختم کرنے کی کوشش کی. آج قرآن کریم کی تلاوت کے معمول رکھنے والے گنے چنے رہ گئے. ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہمیں قرآن پڑھنے کا روزانہ معمول ہے؟ گریبان میں منہ ڈال کے ہر انسان دیکھے. وہ چیز جس کے ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں 10 نیکیاں انسان اپنے نامہ اعمال میں بڑھا سکتا ہے، اس عمل سے اتنی غفلت ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. بہت جگہوں بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ قرآن کریم بس الماری کی زینت بنا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہے، کبھی اٹھا کر پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. اور صرف استعمال ہوتا ہے کب؟ جھگڑا ہو گیا تو بھائی ہاتھ کے اوپر قرآن رکھ کے قسم کھا لو، یا کہیں شادی ہو گئی تو بھائی دلہا دلہن کو قرآن کے سائے میں لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت حاصل ہوگی. ارے کیا برکت حاصل ہوگی جب تم نے قرآن کی قدر نہیں کی، اس کی کبھی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی اٹھا کر اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایسی برکت ہو جائے گی قرآن سے. تو اس واسطے اس وقت جو ہے ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے. اور بہت ہی ڈر لگتا ہے. سورہ فرقان میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی ایسی بات کہی ہے کہ اگر کسی مومن کو ذرا بھی اللہ کا خوف ہو تو اس کو لرزہ آ جانا چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخرت میں ہمارا آخری سہارا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی لے کے چلے جائیں، لیکن آخر میں ہمیں ضرورت ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی. یہ ہماری آخرت میں ہماری امیدوں کا آخری سہارا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے بجائے شکایت کریں گے. شکایت کیا کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑے بیٹھی تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس ذات کی شفاعت ہماری نجات کا آخری سہارا ہے، آخری امید ہے، وہ اگر شکایت کرے ہماری کہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ وَيَقُولُ رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ بات ایسی ہے کہ اگر ذرا بھی ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہو تو ہم پر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا انجام ہوگا. لیکن ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں.
قرآن کریم کا ایک حق یہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے، تیسرا حق یہ تھا کہ اس کے پیغام کو دنیا تک پھیلایا اور پہنچایا جائے۔ ان میں سے ایک حق بھی ہم ادا نہیں کر رہے۔ ہر شخص اپنا حال، اپنا جائزہ لے کے دیکھ لے، کتنی مرتبہ اس کو توفیق ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو اٹھائے اور اس کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ ایک طرف اصل قرآن کریم کو نازل کرنے کا تو مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں، آدمی ان کو سمجھ کر ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو تک بھی اس کو پہنچائے۔ اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اس کی صرف تلاوت کو بھی ایک بذات خود مقصد قرار دے دیا، سمجھے بغیر سمجھے، دونوں صورتوں میں تلاوت کو ایک اہم مقصد قرار دے دیا۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے تو اس میں سب سے پہلے یہ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ پھر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر یہ کہ اس کتاب قرآن کریم کا مطلب سمجھائیں لوگوں کو، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے مطابق انسانوں کو پاک صاف بنائیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت ذکر کی۔ لہذا جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے سمجھے تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، یہ انتہائی غلط فہمی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تلاوت بذات خود مقصود ہے، اور اس کا فائدہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں۔ تو مسلمان معاشرے کا یہ ایک اہم امتیاز ہونا چاہیے کہ کوئی شخص، وہ عالم ہو یا جاہل ہو، وہ چاہے ملازمت کرتا ہو یا کاشتکاری کرتا ہو، چاہے وہ تجارت کرتا ہو یا کسی منصب پر ہو، ہر حالت میں اس کی زندگی میں تھوڑا سا وقت قرآن کریم کے لیے نکالنا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ تھوڑی سی تلاوت انسان کر لے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک پارہ کم از کم روزانہ ہو، ایک پارہ نہیں ہوتا آدھا پارہ کر لو، میں کہتا ہوں پاؤ پارہ کر لو، میں کہتا ہوں ایک رکوع کر لو، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ یہ ذکر کا ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی اتنے غور سے نہیں سنتے جتنا کوئی نبی قرآن کریم کو جب پڑھتا ہے، جتنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق سے سنتے ہیں، اتنا کسی اور چیز کو نہیں سنتے۔ تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اس تلاوت کو سنتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، صفت کلام، جس کا مظاہرہ قرآن کریم کے تلاوت سے ہوتا ہے۔ لہذا جو بندہ یہ تلاوت کا عادی ہوگا، روزانہ کوئی نہ کوئی تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی تجلی اس کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا کوئی بھی مسلمان اس سے خالی نہ رہنا چاہیے۔ دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی اور بالکل شروع میں فرما دیا، کتاب کے شروع میں، قرآن کریم کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا پیغام ہے. آپ فرض کرو ایک ملک میں جا رہے ہو، آپ کو مثال کے طور پر کوئی سفر درپیش ہے اور اس ملک کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا عادات ہیں، کیا رواج ہیں، اور کس قسم کے وہاں کے راستے ہیں، کہاں کون سا ہوٹل واقع ہے، کہاں کوئی ریسٹورنٹ ہے، اور کوئی آدمی آپ کو ایک پورا نقشہ دے دے اس شہر کا جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہو، تو آپ کو اس کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا پتہ نہیں کتنی مرتبہ تلاوت کریں گے اس کی کہ بھئی یہاں سے مجھے کھانا ملے گا، یہاں سے مجھے رہائش ملے گی، یہاں میں اپنا فلاں مقصد حاصل کر لوں گا، اس کی تلاوت کریں گا. وہ تمہیں رہنمائی کر رہی ہے ایک شہر کی، اور اس شہر میں تمہیں جانا ہے، تو اس شہر کی رہنمائی کے لیے ایک راستہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، تو اس کو تم چوم چاٹ کر اس کو پڑھو گے اور اس کے مطابق اپنے سفر کو طے کرو گے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ ہدایت یعنی رہنمائی کا نقشہ تمہیں دے دیا ہے، آخرت تک پہنچنے کے لیے تمہیں کن راستوں سے گزرنا ہوگا اور کہاں کیا کام کرنا ہوگا، اس کی ہدایت کا نامہ ہم نے قرآن کریم کے شکل میں تمہیں دے دیا. اب اس سے بڑی ناقدری کیا ہوگی کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ہدایت کا ایک نقشہ بھیج رہا ہوں. یہ زندگی کا جو سفر ہے تمہارا، یہ آخرت میں موت پہ جا کے ختم ہو جائے گا اور پھر ایک نیا عالم شروع ہوگا، تو اس کے واسطے میں تمہیں ایک ہدایت کا نقشہ، رہنمائی کا نقشہ دے رہا ہوں کہ زندگی کے سفر کو کس طرح گزارو اور زندگی کے سفر میں کیا تمہیں کام کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے. یہ کہہ کر قرآن دے رہا ہے ہمیں، اور وہ ہدایت نامہ اور رہنمائی کا نقشہ طاق میں رکھا ہوا ہے الماری میں. ساری زندگی کبھی اس بات کا شوق پیدا نہیں ہوا کہ بھائی میں اس ہدایت نامے کو کم از کم سمجھنے کی کوشش تو کروں، اس ہدایت نامے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میری زندگی کے سفر کے لیے جو یہ ہدایت دی گئی ہے، میری زندگی کے سفر کو قطع کرنے کے لیے جو رہنما اصول اس میں بتائے گئے ہیں، میں اس کو پڑھوں تو صحیح، ان کو سمجھوں تو صحیح. ساری زندگی گزر گئی اور وہ طاق میں رکھا ہوا ہے قرآن. زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تلاوت، لیکن تلاوت کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش بھی تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے. یہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے، تمہاری زندگی کے سفر کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا. تو کم از کم کبھی دل میں یہ شوق تو پیدا ہونا چاہیے کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں. اور اگرچہ وہ نازل تو ہوا ہے قرآن کریم عربی زبان میں، لیکن الحمدللہ ہر زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں اس کی تفسیر موجود ہے. علماء کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، قرآن کریم کا پیغام ہر عالم جاہل، ہر انسان تک قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں. تفسیریں اس لیے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھ کر بعض اوقات بندہ صحیح بات نہیں سمجھتا. ترجمہ اور چیز ہوتی ہے، اصل اور چیز ہوتی ہے. تو
صرف ترجمے سے بعض اوقات قرآن کریم کا پورا مطلب ظاہر نہیں ہوتا، اس واسطے علماء کرام نے تفسیریں لکھ دی ہیں، کیونکہ بعض اوقات صرف ترجمہ پڑھ کر انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، اس کا مطلب غلط سمجھ بیٹھتا ہے اور غلط تصورات اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے علماء کرام نے تفسیریں لکھی ہیں اور اس کی ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بتایا ہے کہ اس میں کیا مضامین پنہاں ہیں اور اس میں کیا ہدایتیں ہمیں مل رہی۔ تو ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ کیا اس کی زندگی کے شب و روز میں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں، کوئی ایسا وقت اس نے رکھا ہوا ہے جس میں وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر باقاعدہ سروے کیا جائے تو جواب نفی میں ہوگا۔ گنتی کے لوگ ہوں گے کچھ جو اس پر توجہ کرتے ہیں کہ تفسیر پڑھوں، قرآن کریم کا مطلب سمجھوں، قرآن کریم نے جو ہدایت کا پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کا ذکر کا حکم دیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو، اس ذکر کے اندر ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا ہے، جس کا پہلا حق ہے، پہلا حق کیا ہے؟ تلاوت۔ کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ دوسرا حق کیا ہے؟ کہ کم از کم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ ہی نکال لو، 15 منٹ جو ایسے گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہو، جو بازار میں نکل کے بس کے انتظار میں ضائع کر دیتے ہو، وہ 15 منٹ نکال لو رات کو سونے سے پہلے کہ کوئی مستند تفسیر سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کر لو۔ الحمدللہ مستند تفاسیر بہت ہیں، اور آخر دور میں ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے معارف القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں مفصل تفسیر لکھی ہے، جو الحمدللہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں جن کے ترجمے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا۔ وہ پڑھ لو، وہ مشکل معلوم ہوتی ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ آسان تفسیریں بھی موجود ہیں، آسان ترجمے بھی موجود ہیں۔ خود میں نے بھی کوشش کی ایک آسان ترجمہ قرآن کریم کا، جس میں مختصر تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایک اب اس کی مفصل تفسیر بھی شائع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ شائع ہو چکی ہے، آل عمران کی سورت انشاءاللہ قریب آنے والی ہے۔ لیکن کوئی بھی تفسیر مستند علماء کی لے لو اور اس کو روزانہ کم از کم 15 منٹ ہی صحیح وہ اپنے گھر میں خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ یہ ذکر اللہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے عائد فرمائے ہیں، اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔